یہ تو ہم مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدا لگا رہے ہیں، اپنے کریم آقا کی ولادت کے دن کو مرحبا کہہ رہے ہیں۔ کریم آقا، رؤوف آقا، وہ آقا جو میدان حشر میں امت کی شفاعت کریں گے، وہ آقا جو قبر میں گناہگار سے گناہگار امتی کو بھی اپنا دیدار کرائیں گے، وہ آقا جو میدان حشر میں میرے اور تیرے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے میں رب کی آگے جو ہے اس کی تسبیح بیان کے بخشوائیں گے، اس آقا کے میلاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد مناتے ہیں، ہاں ہم میلاد مناتے ہیں، اور کیوں مناتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر جو ہے کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کی آمد کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ جناب عیسیٰ کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، جناب ابراہیم کا ذکر اس میں موجود ہے، جناب اسماعیل کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جناب اسحاق کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، جناب یونس کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے، جناب ایوب علیہ السلام کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب سارے نبیوں کو نبوت اللہ کے حبیب کی وجہ سے ملے، ان کا ذکر قرآن میں ہے، تو اگر یہ میں کہوں کہ ہر پارے میں، ہر سورہ میں، ہر آیت میں اللہ نے اپنے نبی کا ذکر کیا ہے، بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو پھر کیوں نہ ہم قرآن پڑھیں، کیوں نہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، کیوں نہ ہم قرآن کا پیغام پہنچائیں، کیوں نہ ہم قرآن کی جستجو میں رہیں، کیوں نہ ہم قرآن کی فکر کو امت مسلمہ اور پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں۔ لوگوں بھٹک رہے ہو، آدر مصطفیٰ پہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ اللہ ماشاءاللہ، یہی وہ در ہے جس کا در باں بھی جبرائیل امی ہے۔ تو ہمارا میلاد منانا اہل سنت و جماعت کا تذکرہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا، ہم تذکرہ کرتے ہیں آپ کے حسن و جمال کا، ہم تذکرہ کرتے ہیں آپ کے معجزات کا، ہم تذکرہ کرتے ہیں آپ کے تصرفات کا، ہم آپ کی وہ سیرت بیان کرتے ہیں، ہم آپ کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ نے حضور سے ایسے عشق کیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا گھر لٹا کے یہ کہا، میں تو گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ یہ ہے ہمارا میلاد منانا۔ ہم اس میلاد کے ذریعے پوری دنیا کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور ہمارے آئمہ یہ فروغ دیتے آئے ہیں۔ اعلی حضرت نے اس فروغ کو آگے کیا، اور اعلی حضرت کا پیغام اس سٹیج کے اوپر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کا پیغام، امام شافعی کا پیغام، امام مالک کا پیغام، امام حنبل کا پیغام آپ تک لے کے آیا ہوں، بلکہ کربلا والوں کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ مصطفیٰ کریم سے جڑ جاؤ، جو بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اسے اپنا قریب کر لیا اور اپنا پیارا بنا لیا، اور گناہ بھی معاف کر دیے۔ اس در پہ تو گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا، حبیب جو تیرے در پہ آ گیا، تیرا وسیلہ پیش کر دیا، اور تیری وجہ سے میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے میلاد جی ہمارا۔ اور غیر مسلموں کے سامنے کہتے ہیں اسراف نہیں، غیر مسلموں کے سامنے یہ روشن چراغاں کر کے، یہ جھنڈیاں لگا کے، یہ لائٹنگ لگا کے غیر مسلموں کو بتاتے ہیں کہ جس نبی برحق کا ہم یہ میلاد منا رہے ہیں، اسی کے لیے تو یہ ساری کائنات روشن ہے۔ یہ تو بجلیاں تھوڑی ہیں، اس سے زیادہ ہوں، اس سے بھی زیادہ ہوں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو جنت کو سجایا گیا ہے، اور جو ان کے ماننے والے ہیں انہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اولئک ہم الوارثون۔
سبحان اللہ یہ نہیں جو ان کا ذکر کرنے والے ہیں، جو ان کی مجالس کو سجانے والے ہیں، جو ان پہ جان دینے والے ہیں، جو ان پہ من مٹنے والے ہیں، جو ان کی محبت والے ہیں، جو ان کے عشق والے ہیں، انہی کے متعلق تو رب کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو یہ پیغام ہے، میلاد کے اندر درود و سلام پڑھا جاتا ہے،